إن الله وملائكته يصلون على النبي صلی اللہ تعالی وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل اللهم علی صل على سيدنا ومولانا محمد ما عدن الجود والكرم منبع العلم والكم وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا وصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى بدوام ملك الحي القيوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما ورد في سورة النساء. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كما ورد في سورة الأعراف فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. سبحان اللہ سبحان اللہ بہت سبحان اللہ. أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز عاشقان مصطفیٰ غلامان مجتبیٰ محبان اہل بیت تو رضاداران حسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہل سنت کے قدیم دستور کے مطابق سب سے پہلے آئیے ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آفتاب رسالت شہنشاہ نبوت مخزن جود و سخاوت پیکر عظمت و شرافت محسن انسانیت مالک جنت سبحان اللہ. عرش کی زیب و زینت فرش کی نور و نکات صاحب انا اعطیناک الکوثر نبی پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک شاہ موجودات نیر تابہ روشن درخشاں روح فدا حضور سراپا نور فیض گنجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ بآواز بلند پیش کریں. اللہم صلی علی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والہلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا عرشی یا فرشی یا ہاشمی
یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، ایک بات جو میں جانتا ہوں وہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. آپ میلاد مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھے ہیں. کہاں بیٹھے ہیں؟ چیریٹی شو میں تو نہیں بیٹھے ہیں کہ اینول فنکشن میں آئے ہیں. ایک ہاتھ میں گلاس ہے اور اسٹائل کے ساتھ. اینول فنکشن جو ہوتا ہے سالانہ فنکشن کسی کمپنی کا یا اسکول کا، کالج کا، یونیورسٹی کا، یہ اپنی جگہ ایک الگ معاملہ رکھتا ہے، اور میلاد مصطفیٰ کی محفل یہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے. بے شک بے شک. اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سب سے زیادہ میلاد تو اسی سرزمین بہار پہ منعقد کیا جاتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. بغیر میلاد کے تو کسی کے گھر میں شادی ہی نہیں ہوتی. بے شک بے الحمدللہ. شک بے شک. اللہ اس میں اور خیر و برکت عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. یہ بڑی اچھی بات ہے اور اس کو میں کافی وقت سے دیکھتا آ رہا ہوں اور دیکھ دیکھ کے اپنے دل کو سکون پہنچاتا آ رہا ہوں. بے شک. تھوڑی دیر کے لیے آپ چائے، پانی، پان، مسالہ جو کچھ ہے وہ سب آپ ترک کر دیں، اور جو پی رہے ہیں وہ جلدی سے پی لیں، کیونکہ پہلے ہی لوگوں کی تعداد کم ہے. حالانکہ اس کم پر بھی میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ آپ کم ہونے پر ملال نہ کیجیے گا، کیونکہ کم ہونا یہ ہلاکت کی نشانی نہیں ہے، بلکہ کم ہونا یہ کامیابی کی نشانی ہے. بے شک بے شک. اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو ریفرنس میں آپ کو دیکھنا ہے تو کربلائے معلّہ کا منظر دیکھیں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بدر کے 313 بدری صحابہ کو دیکھ لو، ایٹسٹرا بہت سارے معاملات ہمارے سامنے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی سماعتوں کو میرے حوالے کر دیں. Kind for your information, please keep silence. I would you like to your full attention. واہ واہ سبحان اللہ. کیونکہ میں جانتا ہوں کچھ لوگ اردو دا بھی ہیں، کچھ انگریزی دا بھی ہیں، اور آپ کی جو مادری زبان ہے میں اس سے آشنا نہیں ہوں، تو اس کے متعلق تو میں کچھ بول ہی نہیں سکتا، کیونکہ انسان جس سے آشنا نہیں ہوتا اس کے متعلق کیا کہہ سکتا ہے. چاہتا یہ ہوں پیچھے والوں تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے چہرے کو میری طرف متوجہ رکھیں، تھوڑی دیر کے لیے. اور آگے جگہ خالی ہے، جو پیچھے بیٹھے ہیں جلدی جلدی آگے آ جائیں. جو جتنی جلدی آگے آئے اللہ اتنی جلدی اسے مدینے پہنچائے. ویسے بہت کچھ تو آپ نے ان علماء اکرام کے حوالے سے اور ان کی مبارک آواز میں آپ لوگوں نے بہت کچھ تو سن لیا ہے. میں تو سمجھتا ہوں اگر اتنی ہی باتوں پر عمل کر لیا جائے تو نجات کے لیے کم نہ ہوگا. اتنا پر ہی اگر عمل کر لیا جائے. لیکن اب چونکہ آپ نے مجھے بھی مدعو کیا ہے، بلایا ہے، تو میں بھی آپ کے سامنے کچھ فکری باتیں، ضروری باتیں، اعتقادی باتیں، اصولی باتیں اور عقیدتی باتیں پہنچانے کی کوشش کروں گا. دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سن کر اسے قبول کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ابتدا کرتا ہوں فخر زمین و زمن، سرمایہ علم و فن، بریلی کے تاجدار، ہم غرباء اہل سنت کے مددگار. آیات من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ
سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام محمد رضا خان فاضلی بریلوی علیہ رحمت الرحمان کے شعر سے کیا لکھا ہے؟ اس پر بھی نہیں، دوسرے کسی پوسٹر میں تھا، میں نے دیکھا، وہ سامنے لکھا ہے. دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے کی چیز بھی نظر نہیں آتی. تو خیر یہ میرے سامنے ہے اور آپ کے پیچھے ہے. ہندی میں لکھا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو. جو لکھا ہے وہی پڑھ رہا ہوں نا، اتنی ہندی تو آتی ہے الحمدللہ. فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، بولیے وہاں بھی دور ہو. کیوں دور ہو؟ ہم رسول اللہ کے جنت یہ وقت کے مجدد کا پیغام ہے ہم سب کے لیے، تاکہ ہم اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں. اور اسی بات کو میں نے کچھ اپنے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ میرے سرکار سے جس کو محبت ہو نہیں سکتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آپ صرف ہاں اور نہ کا جواب دے، میں سمجھ جاؤں گا آپ سمجھ رہے یا نہیں سمجھ رہے. یس اینڈ نو. میرے سرکار سے نہیں بولتا جاؤں گا اور آپ ریپلائی نہیں دیں گے تو مجھے ایسا لگے گا کہ پتہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، کیونکہ ابھی تک تو میں سمجھ رہا ہوں ایسا ہی ہوا. ورنہ جس علاقے میں بغیر میلاد کے نکاح کی محفل منعقد نہیں کی جاتی، پہلے محفل ہوتی ہے تو میلاد کی ہوتی ہے پھر نکاح کی، یہی سلسلہ ہے نا. تو اس قدر میلاد پاک کی محفل منعقد کرنے کے بعد بھی اگر آج ہمارے ایمان و عقیدے کی اصلاح نہیں ہو پائی ہے تو یہ بے توجہی نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ یہ فارمیلٹی ادا کرنا نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اپنی سواری پر سوار ہو کر چلا بھی جا رہا ہے اور منزل پہ پہنچ بھی نہیں پا رہا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ جب سوار سواری پر ہے اور راستے کی مسافت طے کر رہا ہے تو یقیناً ایک دن اسے منزل پر پہنچنا لازمی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا ایک ہی معنی ہے کہ وہ مسافت راستے کی طے کرنے میں قاصر ہے، مکمل طور پہ راستے کی مسافت طے نہیں کر پا رہا. کہیں نہ کہیں فالٹ، کہیں نہ کہیں پرابلم ہے، کہیں نہ کہیں دشواری. تو اسی دشواری کو، اسی کنفیوژن کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو سکے. فرمایا ہے کہ میرے سرکار سے جس کو محبت ہو نہیں سکتی اسے جنت میں جانے کی اجازت ہو نہیں سکتی. یہ اسی شعر سے جوائنٹ کر کے بتا رہا ہوں آپ کو، الگ سے نہیں. میرے سرکار سے جس کو محبت ہو نہیں سکتی اسے جنت میں جانے کی اجازت ہو نہیں سکتی. جو چاند سے کھیلے ڈھلتے سورج کو طلوع کر دے. جو چاند سے کھیلے ڈھلتے سورج کو طلوع کر دے، کسی کے ہاتھ میں ایسی کرامت ہو نہیں سکتی. کسی کے ہاتھ میں ایسی کرامت ہو نہیں سکتی. اور ابھی میں اس کو احادیث نبویہ سے انشاءاللہ تعالی اگر آپ نے موقع دیا، ابھی بھی باتوں کا سلسلہ جاری ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ آپ میلاد کی محفل میں نہیں آئے، پکنک منانے کے لیے آئے، ٹائم پاس کرنے کے لیے آئے. جیسے کوئی چوپاٹی پر نہیں جاتا کہ چلو تھوڑا ٹائم پاس کر کے آئیں، یا چوک میں جاتا ہے آپ کے گاؤں میں شام کا کھانا کھانے کے بعد ایک ذہن ہوتا ہے کہ چلو تھوڑا چوک کا چوراہے کا چکر لگا کے آتے ہیں، تھوڑا نظارہ کر کے آتے ہیں ادھر ادھر. تو یاد رکھیے اگر محفل میلاد کی نیت سے آئے ہیں تو محفل میلاد کا فیض پائیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ڈیپینڈ ہے. اور یہ مشہور مقولہ بھی ہے کہ جیسی نیت ویسی برکت. تو نیت اچھی ہے تو برکت بھی اچھی ہوگی. تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ آپ موقوف کریں اور اس کے بعد
پروگرام ختم ہو جائے پھر آپ پوری رات بیٹھ کے بات کیجیے گا، میری طرف سے اجازت ہے، لیکن پھر نہیں کریں گے آپ، پروگرام ختم ہوگا 9 2 11، بھلے پھر بعد میں ہو 12 13 14، تو ایسی نوبت نہیں آنے دینا چاہیے ہم کو۔ فرمایا ہے کہ میرے سرکار سے جس کو محبت ہو نہیں سکتی اسے جنت میں جانے کی اجازت ہو نہیں سکتی۔ اس کا حوالہ پہلے نوٹ کرو، بخاری شریف۔ سبحان اللہ، کون سی کتاب؟ صحیح بخاری، کتاب الایمان، کتاب الایمان جلد اول صفحہ نمبر 36 ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ارشاد فرماتے ہیں حب الرسول من الایمان، سبحان اللہ، بے شک، کہ رسول اللہ کی محبت ہی عین ایمان ہے، سبحان اللہ، بے شک، اور جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، اور ایک ہی شرط ہے، only one condition for this paradise، کہ جنت میں کوئی کہے ہم نماز کی بنیاد پہ جائیں گے، نہیں، واہ، بہت، کوئی کہے ہم روزے کی بنیاد پہ جائیں گے، نہیں، کوئی کہے ہم حج کی بنیاد پر جائیں گے، نہیں، کوئی کہے ہم اعمال صالحہ کی بنیاد پر جائیں گے، نہیں، جنت میں جانا جو ہوگا، جنت میں داخلہ جو ہوگا وہ ایمان کی بنیاد پر، سبحان اللہ، وہ ایمان کی بنیاد پر۔ تو فرمایا کہ میرے سرکار سے جس کو محبت ہو نہیں سکتی اسے جنت میں جانے کی اجازت ہو نہیں سکتی، اور اجازت تو بہت دور کی بات ہے، جو اندر بھی ہو تو باہر آ جائے۔ بے شک، بے شک، بے شک، بہت، آگے چلتے ہیں، ابھی تو میں نے سٹارٹ کیا ہے، اگر آپ راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں، آپ سننے کے لیے راضی ہیں میں سنانے کے لیے راضی ہوں، کیونکہ کمبینیشن دونوں طرف سے ہوتا ہے، تالی ہمیشہ 2 ہاتھ سے بجتی ہے نا، یہ تو مقولہ ہے، میں سمجھانے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ اب آگے فرمایا کہ جو چاند سے کھیلے ڈھلتے سورج کو طلوع کر دے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے لیے بھی آپ صحیح بخاری اٹھا لو، اور صحیح بخاری میں جلد ثانی، دوسری جلد، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور کے چچا روایت کرتے ہیں، آقا دو جہان علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے آپ کے بچپنے میں ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ دیکھا۔ بے شک، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے چچا عباس بتا تو صحیح کہ تم نے کیا دیکھا؟ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ آپ کے بچپنے کا عالم ہے، آپ کے شیر خاری کا عالم ہے، اور آپ اپنی والدہ حضرت آمنہ کے آنگن میں ہیں، اور تنے تنہا آپ جھولے میں ہیں، پنگوڑے میں ہیں، آپ کے ارد گرد کوئی اور نہیں ہے جو آپ کے ساتھ کھیلے۔ یا رسول اللہ، جب میں آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے آنگن میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آپ تنہا ہیں، آپ کے پاس کوئی اور نہیں ہے۔ اچانک میری نگاہ آسمان پر جاتی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ چاند اپنے معمول سے ہٹ کر ادھر ادھر دائیں بائیں گردش پذیر ہے۔ جب میں نے پگوڑے پر جھولے پر نگاہ ڈالی تو دیکھا یا رسول اللہ، آپ آسمان کی جانب چاند کی طرف انگلی اٹھائے ہیں۔ یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس طرف آپ کی انگلی اٹھ جاتی تھی چاند اپنی جگہ سے ہل جاتا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی حضور کے چچا۔ اب آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا حضور کے چچا جھوٹ بول سکتے ہیں؟ معاذ اللہ، بولیے پلیز، ٹو ریپلائی۔ نہیں، ہرگز، ہرگز نہیں نا۔
دو لوگ ہیں، ایک صحیح ہوگا تو دوسرا غلط ہوگا، ایک ہارے گا تو دوسرا جیتے گا. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ دونوں صحیح ہوں اور دونوں جیت جائیں. ایسا کبھی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. ایک جیتے گا دوسرا ہارے گا. خواہ ادھر والا جیتے یا ادھر والا جیتے، جیتے گا ایک ہی. ایسا نہیں ہوتا. کھچڑی والا معاملہ نہیں ہوتا. کھچڑی والا معاملہ ابھی تو میں نے عرض کیا نا، ابھی تو میں نے ابتدا کی ہے، اسٹارٹ کیا ہے. اور ایک بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بسا لیں کہ سید کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑتا. نہ کربلا کے میدان میں ادھورا چھوڑا تھا اور نہ آج بہار کی دھرتی پر ادھورا چھوڑے گا. سبحان اللہ. فرمایا کہ جو چاند سے کھیلے ڈھلتے سورج کو طلوع کر دے. اور یہ ڈھلتے سورج کا واقعہ بھی آپ نے بارہا سنا ہے کہ مولا کائنات کی نماز قضا ہو گئی. کیوں؟ آقائے دو جہان سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی گود مبارکہ میں حضرت علی کی سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے. آپ کی آنکھ سے آنسو گرا، آنسو نکلا. آقائے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے علی اشکبار کیوں ہو؟ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عصر کی نماز قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا ہے، نماز قضا ہو گئی ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، قضا پڑھ لو. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علی کی نماز قضا ہوئی ہے آپ کے آرام کی خاطر، اور جو نماز آپ کی آرام کے لیے قربان ہوئی ہو وہ نماز قضا کیسے ادا کرے؟ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آتی ہے. آپ اشارہ فرماتے ہیں تو ڈھلتا ہوا سورج واپس اپنی جگہ پر آ جاتا. سبحان اللہ. میں نے دونوں مصروں کی آپ کو دلیل دے دی ہے، ریفرنس دے دیا، ایویڈنس دے دیا. آگے چلتے ہیں. جو چاند سے کھیلے ڈھلتے سورج کو طلوع کر دے، کسی کے ہاتھ میں ایسی کرامت ہو نہیں سکتی. اور نبی کے عشق سے سرشار ہونا بھی عبادت ہے. اس کو بھی اسٹیبلش کروں گا، پلیز کائنڈ فار ویٹ. نبی کے عشق سے سرشار ہونا بھی عبادت ہے. بغیر عشق نبی کوئی عبادت ہو نہیں سکتی. بغیر عشق نبی کوئی عبادت ہو نہیں سکتی. سوال یہ ہے کہ ہزاروں تقریریں ہو رہی ہیں، ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. لیکن آج کے پرفتن اور سائنٹیفک دور میں، کیونکہ آج کا جو دور ہے سائنسی دور ہے، انفارمیشن آف ٹیکنالوجی کا دور ہے، مادیت کا دور ہے. آج سائنس ترقی یافتہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور سائنس اور اسلام کی آپس میں نہیں بنتی، یہ بھی سمجھ لیں آپ. سائنس کی اور اسلام کی آپس میں کبھی بنی نہیں ہے. جانتے ہیں کیوں؟ وائی؟ واٹ از دا ریزن اباؤٹ ٹو دس میٹر؟ سائنس کا کہنا ہے ہم دیکھیں گے تو مانیں گے. سائنس کا کہنا کیا ہے؟ ہم دیکھیں گے تو مان لیں گے. اور اسلام کا کہنا یہ ہے، دین اسلام کا کہنا یہ ہے بن دیکھے ہی مانو. سبحان اللہ. بے شک بے شک. بن دیکھے ہی مانو. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اٹھائیے قرآن مجید کا پارہ ایک. کتنا؟ پارہ ایک. ابتدا سے لیتے ہیں نا، پہلے پارے سے. فرمایا الف لام میم. پڑھتے ہیں نا، یہ تو حروف مقطعات میں سے. بے شک. اس کا معنی تو کسی کو نہیں معلوم، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ. بے شک. آگے بڑھتے ہیں. فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جو ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے. بے شک. No any doubt for this glorious book. اس کتاب میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بے شک بے شک. اب آپ کہیں گے بات تو آپ ماننے کی کر رہے تھے، کتاب کی بات کہاں سے لی جائے؟ تو پہلے کتاب کی تصدیق کرا دیتے ہیں جس سے آگے کے ریفرنس دیے جائیں گے.
پہلے مخبر کو مانا جائے گا یا خبر کو مانا جائے گا؟ آپ ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں نا، سبھی جاتے ہیں، تو کیا ارادہ لے کے جاتے ہیں کہ اس ڈاکٹر کے ذریعے سے، اس ڈاکٹر کے وسیلے سے مجھے شفا ملے گی، شفا یابی عطا ہوگی، یہی ارادہ لے کے جاتے ہیں نا؟ اور اگر آپ کا ارادہ پہلے ہی یہ ہو کہ اس ڈاکٹر سے مجھے شفا مل ہی نہیں سکتی، اس ڈاکٹر کے ذریعے سے شفا یابی نصیب ہو ہی نہیں سکتی، تو آپ اس کے پاس جائیں گے؟ نہیں جائیں گے نا۔ آپ کہیں اب کیوں جائیں؟ یہ شفا دینے پر قدرت رکھتا ہی نہیں، اس کا ڈائگنوسٹ سسٹم خراب ہے یا میڈیسن پرسکرپشن خراب ہے، کہیں نہ کہیں کمی ہے، فالٹ ہے، دشواری ہے، لہذا یہ قدرت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، ہم کیوں جائیں؟ یہی ذہن میں سوال ہوگا۔ تو پہلے کسی پر اعتماد ہو جاتا ہے، پھر اس کی بات تسلیم کی جاتی ہے، اور اگر اعتماد ہی نہ ہو مخبر پر، جو خبر دینے والا ہے، اگر اسی پر اعتماد نہ ہو، بھلے وہ کتنی سچی اچھی خبر دے، تو اس کی خبر کو مانا نہیں جاتا۔ یہی ہوتا ہے کہ نہیں، یہ تو مخبر ہی غلط ہے، ڈیفیکٹو ہے، فالٹڈ ہے، جھوٹا ہے، کاذب ہے، لہذا اس کی بات سننے سے پہلے ہی انسان کہہ دیتا ہے نہیں، ہم نہیں سنیں گے بھائی، کیوں؟ ہمیں اعتماد ہی نہیں۔ تو جس قرآن سے، اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید سے ریفرنسز کوٹ ہونے ہیں، پہلے اس کتاب کی صداقت اور حقانیت کو تو واضح کر لیا جائے۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جو ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے، مگر کس کے لیے؟ کون ہے جو اس میں شک نہیں کرے گا؟ فرمایا ھدی للمتقین، وہ متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، منافقوں کے لیے نہیں۔ سمجھ رہے بات ہے؟ پھر ذہن میں آگے سوال آیا کہ بھائی یہ متقی کون ہے؟ ہاؤ از دا ڈیفینیشن آف متقی؟ یہ متقی کو کیسے پہچانا جائے؟ کہاں ڈھونڈے جا کے؟ کہاں ملیں گے؟ چھپرا میں جائیں، سیوان میں جائیں کہ پٹنہ میں جائیں، کہاں ڈھونڈے جا کے ان کو؟ تو فرمایا کہیں نہ جاؤ، اسی کے آگے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہیں جو بن دیکھے ہی مان لیا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ متقی کون ہے؟ جو بن دیکھے مان لیا کرتے۔ تو یہاں دین اسلام نے بغیر دیکھے مان لینے کی شرط رکھ دی، اور سائنس کی شرط یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے تو اسے مانیں گے، ہم نے نہیں دیکھا تو ہم نہیں مانیں گے۔ روحانیت دکھتی نہیں ہے، جسمانیت دکھتی ہے۔ بولو، روح دکھتی ہے کسی کی؟ کبھی کسی نے روح کو دیکھا؟ اور جسم کو تو سب دیکھتے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں ہم اور آپ ایک دوسرے کے جسموں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو سائنس روح کو نہیں مانتا، وہ جسم کو مانتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ متقی وہ ہیں جو بغیر دیکھے مان لیا کرتے ہیں۔ اب ہزاروں تقریریں ہوئی اور ہوتی ہیں اور ہوتی رہے گی۔ سائنس کے دور میں، مادیت کے دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، سوشل نیٹورکنگ کے دور میں، الیکٹرانک میڈیا کے دور میں، آج کے دور کا رہنے والا مسلمان کہتا ہے کہ ہم نے ترقی کر لی ہے۔ آج کے دور کا مسلمان کہتا ہم نے ترقی کر لی ہے۔ ترقی کیا ہے کہ آج دیکھو ہم نے مسجدیں کتنی بنا ڈالی۔ آج سے 1400 سال پہلے کے وقت میں اگر جائیں تو اتنی مسجدیں تھیں جتنی آج ہے، اتنی مسجدیں تھیں 1400 سال پہلے؟ نہیں تھی۔ انسان کا دعویٰ ہے، مسلمان کا دعویٰ ہے دیکھو ہم نے ترقی کی، مسجدیں کتنی بڑھا دی۔ جب مسجدیں بڑھی، مسلمانوں کی تعداد بڑھی، آبادی بڑھی، تو آج تعداد کے اعتبار سے مسلمان زیادہ ہوئے۔ کہا دیکھو ہم نے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کیا، مسجدوں کی تعداد میں اضافہ کیا،
مدارسوں کی تعداد میں اضافہ کیا، حجاج کی تعداد میں اضافہ کیا۔ حج کا معاملہ تو یہ ہے کہ آج اگر کوئی حج میں جانے کا خواہش رکھنے والا نمبر لگائے تو 2 سال کے بعد اس کا نمبر لگتا ہے۔ کوئی بڑا خوش نصیب ہو کہ ایک بار میں اس کا نمبر لگ جائے تو بڑی بات ہے۔ کیوں؟ تعداد زیادہ، حاجیوں کی تعداد میں اضافہ، زکوٰۃ دینے والوں کی تعداد میں اضافہ۔ ایک ملک پر بلا آ جائے، مصیبت آ جائے تو ساری دنیا کے لوگ مل کر مدد کرتے ہیں۔ تو دعویٰ یہ کہ ہم نے مسجدوں میں اضافہ کیا، مدرسوں میں اضافہ کیا، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کیا، ہم نے نمازیوں میں اضافہ کیا، حج کرنے والوں میں اضافہ کیا، زکوٰۃ دینے والوں میں اضافہ کیا، روزہ رکھنے والوں میں اضافہ کیا، یہ ترقی نہیں تو کیا؟ لیکن میں کہتا ہوں یہ ساری ترقی کو بالائے طاق رکھ دو اور دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ ایک دور وہ ہے 1400 سال پہلے کا کہ جس دور میں نہ آج کے مد مقابل مسجدیں تھیں، نہ آج کے مد مقابل مدرسے تھے، نہ آج کے مد مقابل مسلمانوں کی تعداد تھی، نہ آج کے مد مقابل روزہ رکھنے والے تھے، نہ آج کے مد مقابل حج پہ جانے والے تھے، نہ آج کے مد مقابل زکوٰۃ دینے والے تھے۔ لیکن آج کے دور میں اور اس 1400 سال پہلے کے دور میں کتنا فرق ہے کہ آج مسلمان جتنا ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، آج سے پہلے کبھی اتنا ذلیل اور رسوا نہ ہوا۔ Why? What is the reason about to? آج رسوائی مسلمانوں کا مقدر بنتی جا رہی ہے۔ آج جو بھی نیا حاکم آتا ہے ظلم اور ستم کے نئے نئے انداز بھی ساتھ لاتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب مدرسے زیادہ ہیں، مسجدیں زیادہ ہیں، مسلمان تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہے، نمازی زیادہ ہیں، حج کرنے والے زیادہ ہیں، زکوٰۃ دینے والے زیادہ ہیں، روزہ رکھنے والے زیادہ ہیں، تو پرابلم کہاں ہے؟ مسلمانوں کی خستہ حالی کا سبب کیا ہے؟ مسلمانوں کو سربلندی نہ ملنے کا سبب کیا ہے؟ مسلمانوں کے وقار کے ختم ہونے کا سبب کیا ہے؟ تو آج ہر اعتبار سے مسلمان زیادہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز میں آج مسلمان زیادہ ہے، اور اس دور میں ہر اعتبار سے مسلمان کم تھے۔ مگر فرق یہ ہے، ڈیفرنٹ یہ ہے، وجہ یہ ہے، ریزن یہ ہے کہ آج کا مسلمان ایمانی طور پہ بہت کمزور ہے، اور اس دور کا مسلمان ایمانی طور پہ بہت مضبوط تھا۔ یہ بنیادی وجہ بتا رہا ہوں آپ کو، بیسک پوائنٹ آج کے مضمون کا، کیونکہ آج کا جو میرا ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے حقیقت ایمان۔ انشاءاللہ تعالی آمد رمضان پہ میری یہ کتاب حقیقت ایمان شائع ہو رہی ہے، اسی سے چند ضروری نکات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آج مسلمان ہر چیز میں زیادہ ہے مگر پھر بھی ایمان کمزور ہے۔ تو یہ ایمان کیسے مستحکم ہوگا؟ یہ ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ یہ ایمان کیسے مسلم ہوگا؟ اس کا راز کیا ہے؟ اس کی ٹیکنیک کیا ہے؟ اس کا فارمولا کیا ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہم کس سے جانیں اور کس کے پاس جائیں؟ اللہ پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، بولو ہے یا نہیں ہے نا؟ اور اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجا اس کائنات یہودی پر، اور پھر آخر میں نبی آخر الزمان سرور انسجاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔
اور آپ پر اللہ پاک نے اپنے مقدس کلام کو نازل فرمایا، تو اسی مقدس کلام کی بارگاہ میں معروضہ رکھتے ہیں کہ اے اللہ کے مقدس کلام، تو ہماری رہنمائی فرما اور ہمیں بتا کہ ہمارا ایمان مستحکم کیسے ہوگا، ہمارا ایمان مضبوط کیسے ہوگا، ہمارا ایمان ڈیولپ کیسے ہوگا۔ آج انسان ہر چیز میں ڈیولپمنٹ چاہتا ہے، لیکن ایمان ڈیولپ نہیں ہو پا رہا ہے، ایمان تو دن پرتی دن کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے اور اس میں سدھار کے کیا طریقے ہیں، کیا معاملات ہیں؟ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے مقدس کلام ہماری رہنمائی فرما، تو قرآن کہتا ہے اٹھاؤ پارہ نمبر 5، کتنا؟ دائیں والو، پارہ نمبر 5، سورہ نساء۔ کون سی سورہ؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 65۔ کتنی؟ پیچھے والو، آیت نمبر 65۔ اللہ رہنمائی فرما رہا ہے اپنے کلام مجید کے وسیلے سے، ارشاد ہوتا ہے فلا وربک، اے حبیب آپ کے رب کی قسم۔ کس کی قسم؟ اے حبیب آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے حبیب آپ کے رب کی قسم، کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی جب تک یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ آپ کو حاکم اور حکم نہیں مان لیتا۔ یا رسول اللہ، کب تک حاکم نہیں، کب تک مومن نہیں ہو سکتا؟ جب تک اے حبیب آپ کو حاکم نہیں مان لیتا، تب تک وہ مومن یعنی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ قرآن کی آیت کوٹ کر رہا ہوں، اگر کسی کو پرابلم ہے تو آؤ قرآن لے کر میرے پاس۔ لفظ لا یؤمنون ہے، یہ نہیں کہا لا یسلمون، لا یسلمون نہیں فرمایا گیا، کہا لا یؤمنون، وہ مومن ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ آپ کو اپنی زندگی کے معاملات میں، اپنے ہر اتار چڑھاؤ میں، اپنے ہر نزاعات میں آپ کو فائنل اتھارٹی ڈکلیئر نہ کر لے، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر مان لے، فرمایا یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور پھر جو آپ فیصلہ کر دیں، کون فیصلہ کرے؟ آپ سے مراد رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اے حبیب پھر آپ جو فیصلہ فرما دیں تو مما قضیت ویسلموا، اسے اپنے دل و جان سے مان لے۔ کس کو مان لے؟ پیارے مصطفیٰ کے فیصلے کو۔ کس کے فیصلے کو؟ کیسے مان لے؟ دل و جان سے مان لے۔ مما قضیت ویسلموا، اور ایسے مان لے، فرمایا تسلیما، جیسے کہ ماننے کا حق ہے، جیسے کہ ماننے کا حق ہے، یعنی ماننے کا صحیح طریقہ ہے، اس طریقے سے مان لے۔ پہلے تو فرمایا مما قضیت ویسلموا، اگر دیکھا جائے تو بات یہاں مکمل ہو سکتی تھی،
قضیت یسلموا کہ آپ کے فیصلے کو مان لے. لیکن فرمایا نہیں تسلیما. تسلیما کا یہ لفظ دوبارہ مصدر بن کے آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے مان لے جیسے ماننے کا حق ہے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ. اوپری دل سے نہ مانے، دکھاوے کے طور پہ نہ مانے، بلکہ دل کی گہرائیوں سے مان لے، اس کا اقرار کر لے، اسے اپنا لے. فرمایا یہ مومن ہونے کی شرط ہے. اور اسی بات کو وقت کے مجدد سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بھی کہا. تو اعلیٰ حضرت کا جب نام آتا ہے تو بعض لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، بدل نہیں جاتے، بگڑ جاتے ہیں. اور میں کہتا ہوں تم جہاں سے کہو گے میں وہاں سے ثابت کر دوں گا، اور ثابت نہ کیا تو حسین کی اولاد نہیں. وقت کا مجدد کیا کہتا ہے؟ قرآن کی اسی آیت کی ترجمانی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا، کسے جانا؟ پیارے مصطفیٰ کو. اور انہیں مانا، کسے مانا؟ پیارے مصطفیٰ کو. نہ رکھا غیر سے کام.